السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر۔ سوال ہے پاکستان کا، سوال ہے پاکستان اور دنیا بھر میں خواتین کا، کیونکہ 8 مارچ کو دنیا بھر میں خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے اور خواتین کے حقوق پر بات ہوتی ہے۔ پاکستان میں تو ہر دن ہی اس طرح کی نیوز آتی ہیں جس پر محسوس ہوتا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ ایک مشکل زندگی گزار رہی ہیں۔ خواتین کے کیا رائٹس ہیں، کیا انہیں معلوم ہے، اور ان کے کیا رائٹس ہیں، کیا یہ مردوں کو بھی معلوم ہے یا نہیں۔ اس سال کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یونائٹڈ نیشنز کی جو تھیم ہے فار انٹرنیشنل وومن ڈے، وہ جنڈر ایکویلٹی کے حوالے سے ہے کہ فار اے سسٹینیبل ٹمارو، کیونکہ بات کل کی جاتی ہے، اور اس میں جو امپورٹنٹ سبجیکٹس ہیں جس پر بات اس سال ہو رہی ہے وہ کلائمیٹ چینج اڈاپٹیشنز بھی ہیں، میٹیگیشن ہے، اینڈ رسپانس ٹو بلڈ اے مور سسٹینیبل فیوچر فار آل۔ تو ہم بھی انہی سبجیکٹس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو گیسٹ پینل ہے تعارف کراؤں گا۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں عالیہ سالم صاحبہ، جو کہ معروف سوشل ورکر ہیں اور سالم برنی ویلفیئر ٹرسٹ کی ہیڈ ہیں، خاص طور پر جو شیلٹر ہوم ہے اس کو چلاتی ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مس گلزیب خان صاحبہ، آپ ایڈوکیٹ ہیں اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے اپنی آواز بلند کرتی ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں روبی رحمان صاحبہ، آپ ایک سوشل ورکر ہیں اور خاص طور پہ اسٹریٹ چلڈرن کے حوالے سے کام کر رہی ہیں، اور آپ کی اپنی جو ایک سٹوری ہے وہ بھی ایک بہت ہی زبردست ہے، اور انہوں نے کس طرح سے کن مشکل حالات سے نکل کر آج اس مقام پر ہیں، اس پر ہم ضرور آپ سے بات کریں گے۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سجاد سید صاحب، جو کہ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں، ڈین ہیں ایڈن کالج کے۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور کیونکہ آج ہم ایڈن کالج میں موجود ہیں تو میرے سامنے ایڈن کالج کے بہت ہی قابل اور بہت ہی برائٹ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عالیہ سالم صاحبہ، شیلٹر ہوم ہے آپ کا، تو عموماً جو بات کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری خواتین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جو خواتین غربت کا شکار ہیں، لوور مڈل کلاس یا ہماری لوور کلاس سے تعلق رکھتی ہیں، صرف وہی مشکل کے اندر ہے، ایک تاثر یہ آتا ہے وہی شیلٹر ہوم میں جاتی ہیں۔ لیکن اگر وہ خواتین جو کہ مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس سے ہیں، یا وہ ورکنگ وومن ہیں اور اپنے قدموں پہ کھڑی ہوئی ہیں، تو ان کے شاید اتنے زیادہ مسائل ہیں نہیں۔ ایسا نہیں ہے بھائی، یہ پرسیپشن جو لوگ شیلٹر ہوم وزٹ کرتے ہیں ان کی نہیں ہے، جو وزٹ نہیں کرتے ان کی ہے۔ عورت کو ہر حال میں اپنے ساتھ ایک مضبوط سہارا چاہیے ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت کمزور ہے۔ عورت خود پورے خاندان کو لے کر چلتی ہے، لیکن ایک اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، اس کا ایک نظام بنایا ہے، اس نظام میں ایک سربراہ موجود ہے، اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے یہ سربراہ محافظ کے طور پر دیا ہے۔ اگر یہ سربراہ یہ رشتے جو اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے بنائے ہیں، اس کی حفاظت کرنے کے بجائے اس کو تباہ کرنے پر آ جائیں، پھر وہ عورت امیر ہو، غریب ہو، کسی ملک کی بہت بڑے کسی عہدے پر فائز ہو، یا کسی گھر میں جھاڑو پوچھا کرتی ہو، اس کے لیے زندگی محال ہو جاتی ہے، اس کے لیے زمین تنگ ہو جاتی ہے اور وہ شیلٹر ہوم میں پہنچ جاتی ہے۔ میرے پاس شیلٹر ہوم میں ایک سے ایک پڑھی لکھی عورت موجود ہے، یعنی ڈاکٹر لیول کی عورت بھی موجود ہے، اور ایک ان پڑھ عورت بھی موجود ہے، گھروں میں کام کرنے والی موجود ہے۔ میرے شیلٹر ہوم میں وہ عورت بھی موجود ہے جو کروڑوں کی پراپرٹی رکھتی ہے، شاید اس سے بھی زیادہ، لیکن کیونکہ اس کے اپنے محرم رشتوں نے پراپرٹی نہیں دینی تھی تو اس کو اس حال تک پہنچا دیا کہ شیلٹر ہوم میں آ گئی۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کے لیے کیس کریں، کیونکہ ہمارا ادارہ لیگل ایڈ بھی دیتا ہے، تو جو ٹائم لگے گا، چاہے وہ 6 مہینے لگیں یا 2 سال لگیں، اس ٹائم میں وہ روڈ پر ہوتی ہے، اور روڈ پر کوئی عورت رہ نہیں سکتی، تو اس کو ایک سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے لیے شیلٹر ہوم بھی ہم دیتے ہیں، اور اس کے ہم کیس بھی فری آف کاسٹ ہم اس کو لے کے چلتے ہیں۔ آپ کی جانب جانا چاہوں گا گلزیب، مجھے یہ فرمائیں کہ جیسے انہوں نے بات کی محرم کی، جب ہم خواتین کی بات کرتے ہیں تو زیادہ تر بات جو ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جناب اس کے ساتھ ظلم ہوا، اس کے گھر والوں نے ظلم کیا، اس کے شوہر نے ظلم کیا، وراثت کے بھی ایشوز آتے ہیں، جناب اس کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا گیا، جیسا فرما رہی ہیں عالیہ سالم صاحبہ۔ تو اس میں جو ایک آواز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ پھر عورت جو ہے وہ مرد کی ڈپینڈنسی چھوڑ کیوں نہ دے، اور وہ اپنے آپ کو خود مختار کیوں نہ سمجھے، اپنے قدموں پہ کیوں نہ کھڑی ہو، تاکہ کوئی اس پہ ظلم کر نہ سکے۔ اس کو ڈفرینٹ اینگل سے لوگوں نے سمجھا، لیکن آپ کس طرح سے اس کو سمجھتی ہیں؟ دیکھیے، میرا یہ ماننا ہے کہ پچھلے کچھ ٹائم سے جب سے اسپیشلی ہماری ملٹیپل موومنٹس آئی ہیں، وومنس ڈے کی بات آئی ہے، ہم نے خواتین کو کافی حد تک اویئر کر دیا کہ ان کے رائٹس کیا ہیں۔ ہماری عورتیں آج یہ تو اویئرڈ ہو گئی ہیں کہ رائٹس کیا ہیں،
बट अनफॉर्चुनेटली उनके वो राइट्स काउंटर लिंक्ड हैं मर्दों की ड्यूटीज से. अब औरतों को पता चल गया जी हमारे राइट्स हैं, मर्दों को नहीं पता कि उनके ये राइट्स हमारी ड्यूटीज में शुमार हैं. हमने औरत को अवेयरनेस दे देकर उसको बहुत आगे ले गए हैं. सज्जाद साहब फरमाइए, क्या इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जो है, यानी फाइनेंशियल तौर पे ख़वातीन का मजबूत होना, क्या उन्हें बहुत सारे जुल्म और ज़्यादतियों से निजात दिला सकता है? क्योंकि 50% आबादी जो है मुल्क की ख़वातीन है, ठीक है. अब उसमें एक बड़ी डिबेट होती है 48% है या 52% है. तो ये जो आबादी है, अगर मिसाल के तौर पे हम बात करें कि मेडिकल की बात कर लेते हैं, ख़वातीन इतनी बड़ी तादाद में MBBS करती हैं और में 70% जो गर्ल्स हैं वो कंटिन्यू नहीं कर पाती अपने प्रोफेशन को, यानी वो खुद भी अपना पैसा खर्च करती हैं और उससे ज़्यादा पैसा सरकार खर्च करती है उनके ऊपर, उन्हें डॉक्टर बनाने में, लेकिन वो आगे प्रोफेशन कंटिन्यू नहीं कर पाती. तो क्या अगर वो प्रोफेशन के अंदर आती हैं, इकोनॉमिक अपनी एम्पावरमेंट की तरफ आती हैं, तो बहुत सारी जुल्म और ज़्यादती उनके साथ कहीं किसी भी तरह से हो रही है वो कम हो सकती है? पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो एंटरप्रेन्योरशिप की मोटिवेशन है, वो जो एक सर्टन एज ब्रैकेट है जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप एग्जिस्ट करनी चाहिए, उसमें पाकिस्तान के अंदर फीमेल्स के अंदर वो मोटिवेशन 98% एग्जिस्ट करती है, मेल्स के अंदर वो मोटिवेशन 85% एग्जिस्ट करती है. इसी तरह अगर आप एक और स्टेटिस्टिक को देखें कि द पैशन एंड द एम्बिशन एंड द ड्राइव टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, 98% of the women in that category say yes to it, only 78% of the men say yes to that. But unfortunately जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान में, इस वक्त 7% फीमेल्स हैं जिनके पास एक बैंक अकाउंट है. अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5 एज पर द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वी आर इन टर्म्स ऑफ जेंडर गैप standing at 151 out of a study of 153 countries, which makes us the 3rd worst economy. And we are an economy where only 16% of the women who are capable of contributing to the economy are actually contributing. 84% of them are unable to contribute. Out of those 16%, 80% are in those employments which are unrecognized, undocumented and unpaid. So a global study which says that if women empowerment and women participation in labor force is economically improved, the global economy could be increased by $15 trillion in 3 years. And we are a massive population which can make that. नहीं, तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन सर बहुत अच्छा है. इसका सोल्यूशन है, मैं मैम ने एक बात कही, उस बात को थोड़ा सा मॉडिफाई करके कहना चाहूँगा. आपने बात की कि हमारे यहाँ कुछ वो मर्द हैं जो कि अपनी शादी नहीं करते इस इंतज़ार में कि उनकी बहनों की शादी हो जाए. ये एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी 2 बेटियां हैं और जो हालात मैं देख रहा हूँ, मैं अपनी बेटियों को बताता हूँ कि इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, योर एबिलिटी टू स्टैंड ऑन योर ओन 2 feet and be able to fend for yourself is the most important skill you can have ever. Because शादी हो जाए, शादी होने के बाद क्या गारंटी है कि आप उस शादी में खुश रहेंगे और आप परसिक्यूट नहीं होंगे. हमारे साथ रूबी रहमान मौजूद हैं, इनकी भी एक स्टोरी है, ज़रूर हम जानने की कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद. और ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से बहुत काम किया है ज़िया अहमद अमान एडवोकेट साहब ने, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद. सवाल है पाकिस्तान का. वेलकम बैक. सवाल है पाकिस्तान का. ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं. ज़िया अहमद अमान एडवोकेट साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जिनकी पूरी ज़िंदगी ख़वातीन के हकूक़, बच्चों के हकूक़ और के हवाले से गुजरी है. ज़िया अहमद साहब, सबसे पहले तो आपको वेलकम कहते हैं. सर फरमाइए, आप क्या समझते हैं कि ये जो एक तवील आपकी भी जद्दोजहद है इस शोबे पे काम करते हुए, तो पिछले हम 20 साल की बात करें, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का बिल आया वो मंजूर हुआ, ख़वातीन राइट्स की बात करें तो वो थोड़ी सी बेहतर हुई सूरत हाल, खुला के हक़ की बात करें उसमें थोड़ी सी हालात थोड़े बेहतर हुए, वरासत पर जो है इस गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी फोकस कर रही है, तो कुछ हम बेहतरी आई है ख़वातीन के हुकूक़ के वाले से बात की जाए हुकूमती सतह पे, अदालती सतह पे पिछले 10-20 सालों में, या आज भी हम वहीं खड़े हैं जहाँ 20-25 साल पहले खड़े थे? ऐसा नहीं है कि हम उस वहाँ पे खड़े हुए जो 25 साल पहले थे. बहुत सारी डेवलपमेंट हुई हैं, लेकिन बहुत सारी फ्यूटाइल एक्सरसाइजेज भी हुई हैं कि जिसमें कोई रिज़ल्ट निकल के नहीं आए. जैसे लॉज हैं
ہم میرا خیال ہے اتنے مطالبے کرتے رہے کہ یہ انسٹیٹیوشن بنائیں, لا بنائیں, ہماری جو ہیومن رائٹس کی موومنٹ ہے یا ویمن رائٹس کی یا چائلڈ رائٹس کی. اس میں ایک اور بات ہے جو چائلڈ رائٹس کی آپ بات کر رہے ہیں, اور وہ بالکل خواتین سے مل جاتا ہے کہ ارلی ایج میرج کے حوالے سے بھی ہے. اب سندھ میں تو پاس ہوا کہ جناب 18 سال کی سے کم عمر شادی نہیں ہو سکتی, لیکن وفاق ابھی بھی اس پر جو ہے نا ڈیبیٹ کر رہا ہے, اور ابھی پچھلے دنوں ایڈریس بھی کیا گیا کہ جناب فیصلے نہیں ہو پا رہے, وفاق اس پہ ایڈریس کرے کہ 18 سال سے کم عمر بچوں کی شادی نہیں ہوگی. دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جی. کہ 2019 میں نے ایک UN ویمن کے ساتھ مل کے ایک پروجیکٹ کمپلیٹ کیا تھا جس میں کوئی 1020 کے قریب ججز, لائرز, پروسیکیوٹرز اور جو ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں جو پروٹیکشن آفیسرز ہیں ان کی میں نے ٹریننگ کی تھی, اور اس کے اندر کوئی 20-25 کے قریب لاز ان کو پڑھا رہے تھے, ججز کو بھی, لائرز کو بھی, پروسیکیوٹرز کو. آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ 95% وہ جو لوگ تھے 1020 میں سے انہوں نے کبھی وہ لا کھول کے بھی نہیں دیکھے. تو یہ جو اسپیشل لا بنے ہوئے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی, اس کی کوئی مانیٹرنگ کا سسٹم نہیں ہے, اس کو کہیں امپلیمنٹیشن کا اس کا کوئی ڈیٹا وہ موجود نہیں ہے. پھر اس کے بعد اگر آگے جاتے ہیں آپ تو ہم بہت سارے مطالبے کرتے رہے کہ محتسب بنا دیں, ہراسمنٹ کا محتسب بنا دیں, فلانا بنا دیں, سارے بن گئے, اسٹیٹس آف ویمن کمیشن بن گیا, سارا کچھ. لیکن رزلٹ آپ ان کا دیکھیں ان اداروں کا کہ ان اداروں کے پاس کتنے لوگ جاتے ہیں, ان کے پاس نہیں جاتے لوگ, اور ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی بھی نہیں ہے کہ وہ کیسے پبلک میں جائیں. اور وہ پبلک انسٹیٹیوشنز ہیں جو ہم لوگوں کے مطالبوں پہ یہ بنے ہیں, لوگوں نے نوکریاں لے لی ہیں, بلڈنگ بن گئی ہے, گاڑیاں آ گئی ہیں, تنخواہیں مل رہی ہیں, لیکن اس کا آؤٹ پٹ کوئی نہیں ہے. تو بیسک بات یہ ہے کہ اس کو آپ کی جو پولیٹیکل ول جب نہیں ہوتی نا کسی چیز پہ, ٹھیک ہے, تو کاسمیٹک اپروچ ہوتی ہے. اچھا, اب ہم روزانہ نیوز دیکھتے ہیں کہ آتی ہے کہ جناب ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے, عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ایون عورتوں کو مار دیا جاتا ہے, مطلب بہت سارے ایشوز جو ہے سامنے آتے ہیں. تو لوگ کہاں جائیں مقصد؟ رضوان, میں صرف آپ سے ایک بات مثال شیئر کروں گا کہ ہمارا سندھ کے صوبے میں, سندھ میں, بلوچستان میں اور پنجاب میں, اب KP میں بھی یہ لا آ گیا ہے ڈومیسٹک وائلنس کا. اور وہ ڈومیسٹک وائلنس کا لا صرف میاں بیوی کے درمیان ڈومیسٹک وائلنس نہیں ہے, اس میں ایسی بہنیں جو گھروں میں بغیر رشتے کے ہیں یا وہ اسپیشل ہیں, یا ماں باپ ہیں, بوڑھے ماں باپ ہیں, ان سب کے لیے وہ ڈومیسٹک وائلنس کا جو لا آیا ہے, اگر اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے تو میں آپ کو بتاؤں کوئی فیملی کورٹ میں جائے گا ہی نہیں. روبی, آپ اپنی اسٹوری اگر دیکھتی ہیں, اس کو مجھے نہیں پتا میں کیسے اس کو انٹروڈیوس کرواؤں, لیکن کس طرح آپ بیان کرنا چاہیں گے, کیونکہ آپ کی جو کہانی ہے, جس طرح سے آپ نے ایک اسٹرگل کی اور نکل کر اب آپ ایک بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے آپ کام کر رہی ہیں, تو اپنی کہانی کو کیسے بیان کرنا چاہیں گے؟ جہاں پر میں نے اپنی زندگی کی ایک بات بتاؤں کہ جہاں پر میں نے تبدیلی دیکھی ہے وہ خود اپنے آپ سے دیکھی ہے. میرے ساتھ جو ایکسیڈنٹ ہوا اس میں نہ مجھے کسی کورٹ نے ہیلپ کی, نہ میرے فیملی نے ہیلپ کی, اور نہ ہی مجھے میری ایجوکیشن نے ہیلپ کی. مجھے ہیلپ کی تو میرے انر پاور نے کی, ٹھیک ہے, وہ میں نے یوز کیا. دوسری بات میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم نے ایک دوڑ لگا دی ہے, سوری ٹو سے, کہ عورت کی حقوق, اب ساری عورتیں میدان جنگ بن چکا ہے ہماری سوسائٹی, اور ساری عورتیں مردوں سے لڑی میرے حقوق, ٹھیک ہے. اگر ہم کہیں پر ایک پالیسی اور لے کر آ جائیں, ایک نقطہ اور لے کر آ جائیں کہ مردوں کے فرائض, اس کا ایک دن منا لیں, اس کی ایک بیٹھک بٹھا لیں, تو کہ مردوں کے فرائض کیا ہیں, ہم سارے بھائیوں کو اور اپنے محرم کو اور اپنے ہسبینڈس کو بتائیں کہ آپ کے فرائض ہیں, تو میرے خیال سے یہ عورت کی جو حقوق والے جنگ ہے یہ تھوڑی کم ہو جائے گی. اور دوسری بات, جہاں تک میں اپنی اسٹوری کو دیکھتی ہوں کہ جب میرے ساتھ ایسا ایکسیڈنٹ ہوا اور میں پیرالائزڈ ہوئی, جب میں نے اپنے محرم کو دیکھا کہ اس نے مجھ سے واک آؤٹ کر لیا اور کہا کہ میرے کسی کام کی نہیں ہے اور جو ہے میں کیا کروں گا, تب میں نے اپنی فیملی کی طرف, ظاہر سی بات ہے ایک لڑکی واپس دیکھتی ہے, جب وہاں سے مجھے اتنی زیادہ سپورٹ نہیں ملی تو میں نے پھر خود سے ٹھانی کہ کچھ کرنا ہے. لیکن سب سے پہلے, جیسے بھابھی نے کہا کہ عورت سب سے پہلے اس کو شیلٹر چاہیے ہوتا ہے. کوئی بھی انسان, میں مرد و عورت کے بغیر کی بات کر رہی ہوں, کوئی بھی انسان جب ایک بہت بڑی ٹھوکر کھا کر اٹھنا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے خود اپنی انرجی چاہیے ہوتی ہے. کیونکہ مینٹل ہیلتھ کاؤنسلر ہوں اور پہلے میں نے یہ شعبہ اپنے لیے شروع کیا تھا, کیونکہ مجھے بوسٹ اپ چاہیے تھا, مجھے پاؤں پہ کھڑے ہونا تھا اس بیماری کے ساتھ, کیونکہ میں ایوین پیشنٹ ہوں, لاسٹ اسٹیج ہے میری.
تو میں نے پھر جب چاہا دیکھا میری زندگی میں فائدہ ہوا تو میں نے پھر لوگوں کو فائدہ دینا شروع کیا اس سے. تو اب یہ ہے کہ میں یہ اپنی اسٹوری سے آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ جہاں پر لاز, جہاں پر ایجوکیشن, جہاں پہ میڈیکل سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں, وہاں پر جو ایک انیشیٹو لینا پڑتا خود سے لینا. نہیں روبی رحمان صاحبہ, آپ کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. آپ ایگزامپل ہیں ان تمام خواتین کے لیے کہ جو کہ کسی اندھیرے کے اندر ہیں, جن کا امید کا دامن جن کے ہاتھ سے نکل گیا ہے. تو آپ ان کے لیے ایک باعث تقلید ہیں کہ آپ کو دیکھیں اور سیکھیں کہ مشکل سے مشکل حالات کے اندر بھی آگے بڑھا جا سکتا ہے, مشکل سے مشکل حالات کے اندر بھی راستے نکالے جا سکتے ہیں. اور اگر عورت کسی بھی ظلم کی وجہ سے یا کسی بھی انسیڈنٹ کی وجہ سے مشکل کے اندر ہے تو بھی وہ امید کا دامن نہ چھوڑے. بالکل ایسے ہی ہے. امید کا دامن چھوڑنے کے ساتھ ساتھ یقین کے ساتھ زندگی شروع کرنی چاہیے, کیونکہ امید میں کہیں نہ کہیں آپ کے اندر ایک وہ ہوتا ہے کہ ہو گیا, نہیں ہوا شاید. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ پر یقین کریں اور پورے یقین کے ساتھ جڑیے, اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنائے, سب کچھ یہاں پر دے دیا, تو اپنے ساتھ بھی جب جڑیں تو پورے یقین کے ساتھ جڑیں. اس میں امید مت رکھیے کہ ہوگا نہیں ہوگا, ڈیفینیٹلی ہوگا اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ نے دیکھا ایک بڑی زبردست انسپائرنگ اسٹوری جو ہے ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی, اور ٹائم ایک بریک کا ہو رہا ہے. بریک کے بعد میرے سامنے ایڈن کالج کے جو اسٹوڈنٹس موجود ہیں, ان کی جانب مائک جائے گا. دیکھتے ہیں ان اسٹوڈنٹس کے کیا خیالات ہیں, کیا سوالات ہیں. سوال ہے پاکستان کا. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا. اس لیے آج ہم خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے خصوصی طور پہ پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس وقت ہم ایڈن کالج میں موجود ہیں. ایڈن کالج کے اسٹوڈنٹ سے بات کرنا چاہیں گے. جی فرمائیے. السلام علیکم جی, میرا نام فضا فیصل ہے, اور مجھے ایک کویشچن ہے میرا کہ اگر ہم انٹرنیشنل ویمن ڈے کے اوپر کوئی ایسا انیشیٹو لیں جس میں ہم پاکستان میں ایک پراپر گورنمنٹ انٹرونشن کے تھرو کچھ لیجسلیشن یا ایسی کمیٹی فارم کر کے اس کے نا پراپر رائٹس کے تھرو جائیں, انسٹیڈ آف آل دیز مارچز وغیرہ جو کہ صرف ایک نیگیٹو امپیکٹ کریٹ ہو رہا ہے, جس کے نا ہم نے آلریڈی کچھ سالوں میں یہ چیزیں اپلائی کر کے ٹرائی کر لی, تو ہم کیوں نہ ایک نئے پرسپیکٹیو سے اس کو لے کے چلیں. جیسے آپ لوگوں نے کہا کہ وومنس کے لیے وہ ہے کہ ان کا اپنا حق ہوتا ہے یہ کہ وہ ان کو بھی رائٹس دیے جائیں, تو سر بیسیکلی بات یہی ہوتی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اویئرنیس اسپریڈ کرنی ہے, کیونکہ دیکھیں ایک وومن ہے وہ اپنے حق کو کیسے جانے گی جب تک وہ اویئر نہیں ہوگی کہ وہ اس کا حق ہے, اور وومن کے علاوہ ایک مرد ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا یہ فرض ہے, تو اس کو ہم اویئر کریں, ہم اویئرنیس اسپریڈ کریں. بات یہیں پر ہی آتی ہے. السلام علیکم, میرا نام منال امیل ہے, اور میرا ایک کوشچن یہ ہے کہ ہر سال جو عورت مارچ ہوتی ہے تو کیا اس کو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, اور اگر نہیں ہونا چاہیے تو کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اچھا, آپ نے کبھی خود سوچا کہ اپنے آپ سے سوال کیا کہ مجھے اس عورت مارچ میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ جی جانا چاہیے. تو آپ کو کیا جواب ملا, آپ کے پاس سے کیا جواب ہے؟ مجھے جانا چاہیے. جانا چاہیے. اور کوئی خاص بینر, کوئی خاص آپ نے سوچا کہ جناب اگر میں جاؤں گی تو میں یہ لکھوں گی اور یہ آواز اٹھاؤں گی؟ بہت ایکچولی دا تھنگ از, عورت مارچ میں 1000 قسم کے ٹاپکس ہیں جو حش کیے جاتے ہیں پورے سال, اور اس ٹائم بول سکتے ہیں آپ. تو آپ کو وومن کو فرسٹ ٹائم ایک ایسی اپرچونٹی ملی ہے جو اپنے حش ٹاپکس کو بول سکتے ہیں آرام سے, ان کے لیے کمفرٹیبل پلیٹ فارم ہوتا ہے. دیکھیں ویسے تو کویشچنس خیر سارے انسپائرنگ اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے, اور یہ دیکھ کر بڑا اچھا لگتا ہے کہ تھاٹ پروسیس بڑا کلیئر ہے ہمارے ینگسٹرز کا. ینگسٹرز ہمارے اب بڑے کلیئر ہیں کہ ہاں جی یہ بلیک ہے, یہ وائٹ ہے, گرے ایریا ایگزسٹ نہیں کرتا. تو یہ تو دیکھ کے بڑا اچھا فیل ہوتا ہے وین وی ہیو دس کائنڈ آف ڈسکشن. اچھا, ایک کویشچن جو کہ یہاں سے ابھی ایک اسٹوڈنٹ نے کیا ہے ریگارڈنگ دا پریویلیج, کہ جی جو ہماری اپر کلاس ہے اس کو ایک پریویلیج حاصل ہے اور جو لوور کلاس ہے اس کو نہیں. میں اس چیز میں بلیو نہیں کرتی. جب ہم سارے انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں تو آئی اسٹرانگلی بلیو دیٹ وی آل وین وی آر بورن وی آر جینڈر نیوٹرلس. ہمیں ویسے پتہ ہوتا ہے کہ فزیکلی دیر از اے ڈفرینس, بٹ جیسے جیسے ہماری گروتھ ہوتی ہے, ہمارے معاملات بڑھتے ہیں, تو اس حساب سے ہماری سوسائٹی یہ پریشرز انزرٹ کرتی ہے کہ ہاں جی یہ کینز ہیں فار وومن اور یہ کین ناٹ ہیں فار وومن. اسی طرح سے مردوں کو یہ کرنے کے کام ہیں, عورتوں کو یہ کرنے کے کام ہیں. میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آج میں ماشاء اللہ سے ایک بچے کی ماں ہوں, میرا بیٹا ہے ایک, تو لازم نہیں کہ اگر میں ایک لوور کلاس کو بلانگ کروں گی یا ڈیفنس کو بلانگ کروں گی تو اس سے میرے بچے کی تربیت پہ فرق پڑے گا. نہیں, یہ میرا اپنا دماغ ہے کہ آپ کے پاس جو ایک انسان اللہ تعالیٰ نے دیا ہے آپ اس کی تربیت کیسے کرتے ہیں.
ہمارے یہاں ایک زمانہ تھا کہ جب جو مارکیٹ تھی ایجوکیشن کی، جس مارکیٹ کے اندر ہم بیٹھے ہیں وہ بہت چھوٹی سی مارکیٹ تھی، جس میں واقعی یہ کہا جاتا تھا کہ جو پریولیج لوگ ہیں وہ او لیولز اے لیولز کرتے تھے، باقی سارے بچے جو ہیں وہ دوسرے جو ہمارا سسٹم ہے اس کی طرف جاتے تھے. اس وقت یہ مارکیٹ ایکسپلوڈ ہو چکی ہے اور پاکستان کے اندر 35-40 ہزار بچے صرف کراچی میں اے لیولز کر رہے ہیں، اور اس میں لڑکیاں بھی ہیں، اس میں لڑکے بھی ہیں. اور جو میں ایک بہت اچھی بات دیکھ رہا ہوں وہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ کیونکہ میں انٹرویوز کرتا ہوں یہاں پہ، بہت سے بچے آتے ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ جن کے وہ مالی حالات نہیں ہوتے، جن کے وہ بیک گراؤنڈ نہیں ہوتے کہ وہ یہ ایجوکیشن افورڈ کر سکیں. اس میں ہمارا بھی کردار ہے بیکاز ہم ان بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ بچے کے پاس وسائل کی کمی ہے، تو ہم اپنی طرف سے جو اسکالرشپس دے سکتے ہیں وہ دیتے ہیں بچوں کو. لیکن جو ایک بہت اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ میرے خیال سے اس ٹرینڈ میں ایک شفٹ آ رہا ہے کہ ایک زمانے میں فیملی سمجھتی تھی کہ صرف لڑکوں کو ہی پڑھانا ضروری ہے اور لڑکیوں کو پڑھانا ضروری نہیں ہے. آج میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے ماں باپ اپنا پیٹ کاٹ کے اپنی بچیوں کو پڑھانے کے لیے تیار ہیں، اور آئی تھنک دیٹ از اے ویری ویری انکریجنگ سائن فار آر. جو بنیادی حق ہے وہ سب کو ملنا چاہیے، عورت کو بھی مرد کو بھی ملنا چاہیے. آخر لیبر ڈے پہ بھی تو ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور جس ملک میں ویلنٹائنس ڈے بنا لیا جاتا ہے کوئی اعتراض نہیں ہوتا، تو اس میں اگر عورت مارچ بھی ہو رہی ہے، بات یہ ہے کہ اس سے ریزلٹس کیا نکل رہے ہیں. اگر اس سے پازیٹیو ریزلٹس نکل رہے ہیں ضرور ہونی چاہیے، اور اگر نیگیٹو ریزلٹس نکل رہے ہیں تو نہیں ہونی چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں، اور میں کیونکہ عورت کو مرد کو بھی قابل عزت سمجھتی ہوں لیکن میں عورت کو بہت زیادہ قابل عزت سمجھتی ہوں، تو بہت سارے ایشوز ضروری نہیں کہ روڈ پہ ہم تماشا کر کے یا دنیا دیکھے. میری نظر میں جو عورت نقاب لگاتی ہے اس کی بھی اتنی عزت ہے، جو نہیں لگاتی ہے اس کی بھی اتنی عزت ہے. لیکن روڈ پہ نکلنے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ایک اویئرنیس لوگوں کو آئے، ایک تھوڑی ہمت بڑھانے کے لیے بھی ہوتا ہے. اویئرنیس کس بات کی، آزادی کس بات کی، بتانا کس بات کا کہ جو بےہودہ گفتگو آپ اکیلے میں نہیں کر سکتے وہ بےہودہ گفتگو آپ روڈ پہ بھی کر سکتے ہیں. میں نہیں سمجھتی کہ ہم اس میں سے کوئی بھی نعرہ جو ہم ریپیٹ کر سکیں گے. اور جو مجھے اعتراض یا تکلیف ہے وہ اس بات کی کہ کنفیوژن کیوں کریٹ کی جا رہی ہے. کنفیوژن یہ کریٹ کی جا رہی ہے کہ عورت پہلے فائٹر تھی، اب فائٹ کے بجائے فلائٹ کی کہانی شروع ہو گئی ہے. فائٹر وہ جب تھی واقعی اس کے اوپر بہت ظلم تشدد چل رہا تھا اور وہ عورت اسٹرگل کر رہی تھی. آج الحمدللہ عورت اس پوزیشن میں اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے بول سکتے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے بول سکتے ہیں. تو اب اگر ہم نے یہ کنفیوژن پیدا کی نا عورت کی، تو جو ہم نے جدوجہد کی ہے عزت کے ساتھ، اپنی حرمت اپنے کردار کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہیں کہ ہم اس میں کہیں نیچے کوئی ڈپ لے لیں. یعنی عورت تعلیم بھی حاصل کرے، کسی ہمارے ملک میں وزیر اعظم بھی بنی، ان سب چیزوں میں باتیں بہت ٹھیک ہیں، لیکن جہاں اس نے اپنی نسل کو سنبھالنا ہے، مرد نے بھی سنبھالنا ہے. لیکن ایک ڈیوٹی جو بہت اچھے سے اسائن ہوئی ہے کہ مرد پہ روزگار اور عورت پہ گھر کی ذمہ داری. آپ اس کو مل جل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن تصادم کی صورت میں آپ کریں گے تو آپ کا معاشرہ بگاڑ کا. میں سیکنڈ کروں گی میم کی بات کو کہ اگر ریزلٹس آتے ہیں پازیٹیو تو آپ جو چاہے کیجیے. ٹھیک ہے. دوسری بات میں یہ کہوں گی کہ آپ یہ دیکھیے 99.99% وہ خواتین ہوتی ہیں جو پہلے ہی سارے رائٹس رکھتی ہیں. اس میں سے کوئی بچی، کوئی خاتون ایسی نہیں ہوتی جس کو کوئی پرابلم، اگر ان کو پرابلم ہوتی ہے تو صرف کھانا پکانے کی، کچن کی، یہ فلاں مطلب عجیب قسم کی. لیکن اصل میں جو عورت کی حقوق ہیں وہ اگر ہماری رورل ایریا کی عورت آئے اور وہ مارچ کرتی ہے تو بالکل ٹھیک ہے، میں بھی جاؤں. دیکھیں یہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں، ایک تو بات یہ کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ان کی ایکسپیکٹیشن بہت ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو انٹروین کرے گا، تو جو گورنمنٹس ہوتی ہیں اس میں ان کی انٹرونشن بہت کم ہوتی ہے، بہت لانگ ٹرم حوالے سے بات کرتے ہیں. لیکن دنیا کا کنزرویٹو ترین ادارہ جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن ہے، کیونکہ وہاں پہ سارے کنزرویٹو گورنمنٹس بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ ڈیسیجن لیتی ہیں، اور وہ بہت کم جو ہے نا اس طرح کی چیزوں میں. لیکن سر جامع صاحب اس میں ایک چیز تو ہو جاتی ہے نا یونائٹڈ نیشن کی طرف سے کہ وہ امپلیمنٹ اگر نہ بھی ہو اس ملک کے اندر، لیکن وہ اسٹینڈرڈ ضرور کریٹ کر دیتے ہیں کہ جناب ہمارا یہ دنیا میں ہونا یہ چاہیے. اسٹینڈرڈ آلریڈی دیکھیں، اسٹینڈرڈ آلریڈی سیٹ ہے. ہمارا جو سیڈو کا جو کنونشن ہے عورتوں کے حوالے سے، اس میں سارے رائٹس دیے ہوئے، اور بچوں کا کنونشن ہے، کنونشن رائٹس آف دا چائلڈ، وہ اس میں بھی دیا ہوا ہے. یہ سارے سٹینڈرڈ آلریڈی بنے ہوئے ہیں، اور اس کی وائلیشن اگر کوئی گورنمنٹ کرتی ہے تو پھر لوگ اس کو ریئیکٹ کرتے ہیں. جو بات ابھی ہو رہی تھی عورت مارچ کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں لوگ اس کی پازیٹیوٹی کو دیکھنے کے بجائے نیگیٹیوٹی کو اٹھا لیتے ہیں. جی ہوتا یہ ہے کہ کوئی چھوٹی اگر 2-4 آپ کو بینر ایسے نظر آ گئے جو ہو سکتا ہے بہت لبریٹڈ لوگ ہوں جنہوں نے اس طرح کی کوئی یا شرارت کے طور پہ کیا ہو، یا وہ کسی ویسٹرن حوالے سے سوچ رہے ہوں کہ پاکستان کو اس طرح سے کریں گے. لیکن عورت مارچ برا نہیں ہے، عورت مارچ صحیح ہے. عورت مارچ میں ایسے ایسے مطالبے وہ کرتے ہیں کہ جو
آپ کی سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کیونکہ فیوڈلزم کے خلاف بات کرتے ہیں، وہ سرمایہ داروں کے خلاف بات کرتے ہیں، اس میں مزدور عورتیں بھی ہوتی ہیں. آپ کو اب وہ کیمرہ جو فکس کرتا ہے جی وہ کنٹروورشل ایشوز کو لے کر آتا ہے، جو اس میں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے کہ وہ کنٹروورشل چیز کو تو اٹھا لیتے ہیں، لیکن جو پازیٹیو رائٹس ہیں وہی یہی عورت مارچ کے لوگ ہیں جو کہ پراپرٹی میں رائٹ کے لیے بات کرتے ہیں. یہ کمیٹیوں میں اسٹیٹس آف ویمن کمیشن میں بھی ہوتے ہیں، اسمبلیوں میں بھی پہنچے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس میں نیگیٹیوٹی کا پارٹ اگر آپ ہٹا دیں تو عورت مارچ ہر شہر میں ہونا چاہیے. میرے نزدیک عورت مارچ ضرور ہونا چاہیے. ہر عورت کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے، رائٹ آف ایجوکیشن، رائٹ آف فریڈم، رائٹ آف اسپیچ، یہ ہم عورتوں کے حق ہیں. بٹ ایز پر اوور شریعت اگر ہم نے باہر کے ملک سے ایک قانون اٹھایا ہے، ہمارا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان از ڈیرائیوڈ انٹائرلی فرام دا یو کے کانسٹیٹیوشن، تو کیا جو کچھ وہاں لکھا تھا ہم نے ایز اٹ از اٹھا لیا؟ نہیں. وی ڈیڈ اوور امینڈمنٹس، ہم نے اس میں تبدیلیاں کی، اس کو اپنی شریعت کے مطابق ڈھالا، اپنے ماحول کے مطابق ڈھالا. تو عورت مارچ ہر صورت ہونا چاہیے، بٹ وتھ سرٹن ایلیمینیشنز، تاکہ نہ ہماری شریعت مجروح ہو، نہ ہمارا معاشرہ. پوری گفتگو جو آج یہاں پہ پینل ڈسکشن ہم نے سنا، ہم تھوڑا سا صرف عورت مارچ کی طرف ہو گئے، لیکن میں ایک مرد کی حیثیت سے میں اس چیز کو اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس معاشرے میں بھی بہت سے مسائل ہیں جو عورتوں کے ساتھ ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مختلف لیولز پہ چیزیں مختلف ہیں. کسی جگہ پر ایسا ہے کہ بہت ہی ہم انڈر پریویلیج کلاس کی بات کریں تو وہاں تو کھانے کے اوپر تک بھی ہے کہ بچے کو جو لڑکا ہے اس کو اچھا کھانا دینا ہے اور لڑکی کو جو ہے وہ شاید باسی یا خراب کھانا دینا ہے. پھر اوپر چلے جائیں جو مڈل کلاس ہے تو وہاں پہ ایشو یہ ہے کہ لڑکے کو اچھے اسکول اور کالجز میں پڑھانا ہے، یونیورسٹیز میں پڑھانا ہے، لڑکی کو نہیں پڑھانا. پھر اگر ہم اور اپر لیول کی ہم بات کریں، پل کے اس طرف کی بات کریں تو وہاں کے اور مسائل ہیں، چیزیں ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں مملکت پاکستان کو دوسری مملکتوں سے تو یہاں پر چیزیں بہت بہتر ہیں. بہت چیزیں، یہ بہت کم کیسز ہیں جو ہمارے پاس رپورٹ ہوتے ہیں. اور جہاں بات ہوئی، میں 100% سے ایگری کروں گا کہ ہمارے معاشرے میں نیگیٹیوٹی بہت ہو گئی ہے، تو ہم ہر چیز میں سے ہم نیگیٹو عنصر نکال لیتے ہیں، اس کے اوپر بات کرتے ہیں، پازیٹیو چیزوں کے اوپر بات نہیں کرتے. تو یہ عورت مارچ بھی ہونا چاہیے، عورتوں کے حقوق کے لیے بھی کام ہونا چاہیے. اور جہاں پر ایسی بھی مثالیں موجود ہیں جہاں پر مرد جو ہے وہ ذہنی ٹارچر کا شکار ہے خواتین کی طرف سے، جسمانی ٹارچر کا شکار ہے، تو دونوں طرف معاملہ جو ہے وہ اچھائی کا بھی ہے، برائی کا بھی ہے. اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، اچھی عورتیں بھی ہیں، بری عورتیں بھی ہیں، سیدھا مرد بھی. لیکن زیادہ مثالیں بہتر ہیں، زیادہ مثالیں بہتر ہیں. اور اسی طرح سے خبر جو ہے وہی بنتی ہے کہ جہاں کوئی مسئلہ ہوتا ہے. جی، اور ڈسکشن جاری رہنا چاہیے. یہ جو عورت مارچ کی بھی بات ہو یا کسی جو آج آپ پروگرام کر رہے ہیں، ڈسکشن ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ہاتھ اٹھائیں، ہم قلم اٹھائیں، ہم مائک کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے ہم ڈسکشن کریں تاکہ جو ہمارے معاشرے کی برائیاں ہیں اس کو ہم نکال کے باہر. بہت شکریہ. ویسے تو بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں جو ہمارے 2-3 جو بڑے ایشوز ہیں. ایک تو یہ کہ ہماری پاپولیشن ایکسپلوڈ کر رہی ہے. آپ کی گورنمنٹس کے پاس کوئی ڈیٹا ہی نہیں ہے کہ کتنے ان پڑھ لوگ ہیں، کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں. ڈیٹا کا تو اتنا فقدان ہے اس ملک کے اندر کہ آپ جب تک ڈیٹا نہیں ہوگا آپ پالیسی کیسے بنائیں گے. اور جو آپ بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو آؤٹ ریچ ملنا چاہیے، فون کال پہ لوگوں کو ہیلپ ملنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں دعوے بہت ہیں پروونشل گورنمنٹس کے بھی اور فیڈرل گورنمنٹ کے بھی. لیکن پریکٹیکل میں اگر آپ جا کے دیکھیں، اور جو ابھی میرا خیال ہے جو بات کی تھی ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے یہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہی تھی اویئرنیس کے حوالے سے بات. اور یہ بات صحیح ہے کہ اب لوگوں میں اویئرنیس بھی ہے، لیکن کہاں جائیں؟ یہ ایک سوال ہے جو آپ نے مجھ سے کیا ہے اور ہم بھی لوگوں سے کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سے ایسے ادارے ہیں 2-4 ہیلپ لائن پہ 2-3 آپریٹر بٹھا کے وہ ہیلپ نہیں ہے. بیسیکلی تو آپ کو ایک کمپلیٹ وہ چاہیے، لوگوں کو ریہیب کیسے آپ نے کرنا ہے، کیسے آپ نے ان کی بات کو سننا ہے. اتنے آپ کے سائیکالوجسٹ نکل رہے ہیں یونیورسٹیوں سے، ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. آپ کے ڈاکٹرز نکل رہے ہیں، ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. آپ کے لائرز نکل رہے ہیں، ان کو کوئی یوٹیلائز کرنے کا کوئی پلان ہے ہی نہیں کسی کے پاس. تو دین ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو ایمرج ایز اے ایجوکیٹڈ سوسائٹی اور یا سویلائز سوسائٹی. سویلائزیشن تو اب چلی گئی ہے، ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. آج کی ساری ڈسکشن کے بعد بڑا اچھا لگا، آج سب کے ویوز ہم نے سنے. ایک فورم ایسا یہاں پر آج ماشاءاللہ سے کریٹ ہوا ہے where there has been certain awareness also. اچھا، میرے نزدیک لفظ عورت جو ہے بڑا محترم لفظ ہے،
کیونکہ میں عورت صرف خود کو نہیں سمجھتی، میں اپنی نانی کو بھی عورت سمجھتی ہوں، دادی کو بھی اور والدہ کو بھی اور اپنی بڑی بہن کو بھی. تو میرے لیے یہ لفظ عورت بڑا ہی پیارا لفظ ہے، اور اسی لفظ عورت کے اوپر میں نے اپنے ہی کچھ الفاظ لکھے ہیں جو میں آپ سب سے یہاں پر آج شیئر کروں گی. اور اس میں آپ لوگوں کو کچھ کانٹیکسٹ عورت مارچ اور وومنس ڈے کے حوالے سے بھی ملے گا کہ بیسیکلی ہماری عورت چاہ کیا رہی ہے. عورت جو ہوں لو یہی کمال ہے میرا، عورت جو ہوں لو یہی کمال ہے میرا، عورت ہونا میری طاقت ہے یہ نہیں زوال میرا. میں انسان ہوں میں حصہ ہوں یہ سمجھو اور جگا دو مجھے. دھول نہیں ہوں تمہارے پیروں کی سر پہ تاج کی طرح سجاؤ مجھے. مجھے جھکاؤ نہیں گراؤ نہیں پر گرنے سے بچاؤ مجھے. معاشرے کا برابر حصہ ہوں میں ہاتھ تھام کے آگے بڑھاؤ مجھے. عورت جو ہوں لو یہی کمال ہے میرا، عورت ہونا میری طاقت ہے یہ نہیں زوال میرا. تو ان الفاظ کے ساتھ میں یہی کہنا چاہوں گی بہت کہ شکریہ جی، بہت شکریہ، ایکسلنٹ، تھینک یو ویری مچ. میں تمام پینلسٹ کا، تمام مہمانوں کا اور خاص طور پہ ایڈن کالج کے اسٹوڈنٹس کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ سب نے مل کر آج خواتین کے عالمی دن کے موقع پر اپنی آواز اٹھائی اور نشاندہی کی آج کے پروگرام کے اندر کہ پاکستان میں خواتین جو ہے وہ کس مشکل کے اندر ہیں، اور اس کے علاوہ جو پازیٹیو پہلو ہے ہماری سوسائٹی کا، جو ایک فیملی سٹرکچر ہے اور عورت کو اس میں جو تحفظ حاصل ہے، اور وہ جہاں ہم بہت نیگیٹو ایگزامپلس دیتے ہیں وہاں پازیٹیو ایگزامپلس بھی موجود ہیں. اور اس کے علاوہ وہ خواتین جو کہ مشکل حالات سے نکل کر کامیاب ہوئی ہیں ان کی بھی بات ہوئی ہے آج. تو یہ بڑی زبردست ایگزامپلس ہیں. اور میں بھی یہی کہنا چاہوں گا لاسٹ میں پاکستان بھر کی خواتین کو کہ اگر کہیں کوئی مشکل میں ہے تو آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہے. میجورٹی جو ہے، کہیں ہو سکتا ہے زیادتی ہوئی ہو، لیکن اس ملک کے اندر آج بھی الحمدللہ میجورٹی جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اور کہیں بھی جب ظلم کی بات ہوتی ہے، عورتوں پر ظلم کی بات ہوتی ہے، تو ہمارے ادارے، ہماری این جی اوز سب جو ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں خواتین کے ساتھ اور انہیں انصاف دلاتے ہیں. تو ہمت نہیں ہارنی ہے، آگے بڑھنا ہے خواتین کو، اور اس دن خاص طور پر جو ہے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے. رضوان جعفر کو اجازت دیجیے. سوال پاکستان.